راستہ محفوظ بنانے کے لیے 3 دن تک غار سور میں قیام فرمایا۔ قریش کے تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، مگر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گھبرا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں غیر معروف راستے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، مگر اللہ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امن کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں رکے تو وہاں کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا اور سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو اسلام کی پہلی مسجد کہلائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ میں اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دی اور قباء کے لوگوں کو مدینہ کے لیے تیار کیا۔ چند دن بعد جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو سالم کے مقام پر پہلی جمعہ کی نماز ادا کی، جہاں 100 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ قریب آیا، بچے اور بچیاں دف بجا کر نغمے گا رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ کے مرد و خواتین سڑکوں پر استقبال کے لیے کھڑے تھے اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں رکے گی وہیں ہمارا مقام ہوگا۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ یثرب کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھا گیا، جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور معاشرتی اور سیاسی نظام کا آغاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس مسجد کا نقشہ سادگی اور تقوی پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے اور کام میں ہاتھ بٹاتے۔ مسجد نبوی صرف عبادات کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کا پہلا مرکز، تعلیمی ادارہ اور عدالتی مقام بھی تھا۔ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام تعارف کروایا۔ اس کے تحت ہر مہاجر کو ایک انصاری بھائی دیا گیا، جو اپنی زمین، کاروبار اور گھر میں اسے شریک کرتا۔